اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ بلندتر صلوات۔ پروردگار عالم شہزادی کونین کے صدقے اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم بانیان مجلس، حاضرین مجلس اور پڑھنے والے حاضرین مجلس کو آل محمد علیہ السلام کا اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ پروردگار عالم دعا ہے مالکان عزت میں آئے ہوئے ہر بارگاہ عزت کی عزت کو محفوظ فرما۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں بیمار عابد کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار عالم بانیان کے جتنے مرحومین اور اس فرش عذاب پہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں، جن جن کے مرحومین بالخصوص آغا سید حامد علی شاہ موسوی سرکار اور بھائی سید تراب حسین شاہ کاظمی کے درجات کو بلند عطا فرما۔ پروردگار عالم قبر کی پہلی رات ہو، ہمیں زیارت امیر نصیب عطا فرما۔ پروردگار عالم قیامت کے صبح ہو، شفاعت شفیع نصیب عطا فرما۔ پروردگار عالم زبان پہ آخری ہچکی ہو اور ورد علی کا ورد نصیب عطا فرما۔ پروردگار عالم اس دور کی سب سے بڑی دعا سب مل کے آمین کہیے گا، حجت الاسلام ولی العصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کو بارگاہ تک پہنچائیں، سحر درود کریں بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کیا جائے۔ میرے واجب الاحترام، میرے معزز سامعین و سادات، میرے شیعہ صاحبان، عشرہ محرم الحرام کی آج 8ویں مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے۔ میرے واجب الاحترام سادات و غیر سادات، میرے شیعہ صاحبان، مذہب فقہ جعفریہ میں ہمارے 12 امام ہیں، تو جو ہے ان میں سے جو بھی آیا اس نے توحید کی کسی نہ کسی صفت کو اپنے وجود کے اندر سے ظاہر کیا، اور اسی وجود کے ذریعے سے میرے شیعہ صاحبان خدا اپنا آپ منواتا رہا۔ ذہنوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اسلام آباد کا عقیدت و مجمع پڑھی لکھی شخصیات میرے سامنے تشریف فرما ہے کہ خدا نے عظمت دکھانی تھی تو اس نے دنیا میں علی اتار دیا۔ مالک حسین، خدا نے اپنا حسن زمانے میں ظاہر کرنا تھا تو اس نے دنیا میں حسن کو اتار دیا۔ خدا نے بتانا تھا کہ میں کریم کتنا ہوں تو اس نے دنیا میں حسین کو اتار دیا۔ خدا نے اپنے سجدے کا انداز دکھانا تھا تو اس نے سجاد کو اتار دیا۔ اپنا علم دکھانا تھا تو باقر کو اتار دیا۔ اپنی عطا دکھانی تھی تو جعفر صادق کو اتار دیا۔ اپنے معجزات دکھانے تھے تو موسیٰ کاظم کو اتار دیا۔
اپنی رضا منوانی تھی تو رضا کو اتار دیا، اپنی تکاوت کے آگے زمانے کو جھکانا تھا تو تقی کو بھیج دیا، اپنی نکاوت کے آگے زمانے کو سجدہ کروانا تھا تو نقی کو دنیا میں اتار دیا، اپنی ہیبت سے زمانے کو ڈرانا تھا تو عسکری کو دنیا میں اتار دیا، اپنا چھپا ہوا پر دکھانا تھا تو مہدی کو نازل کر دیا۔ مجھے عزت زہرا کی قسم ترلائی والو، جس بادشاہ کی دہلیز پہ آج تم سجدہ کرنے کے لیے آئے ہو، لفظ دینے لگا ہوں کہ خدا نے بتانا تھا کہ میں بغیر بازو کے کیسے دیتا ہوں، اس نے عباس دے دیا۔ حیدری یا مالک حسین، اس نے زمانے کو بتانا تھا کہ جب میں بغیر ہاتھوں کے دیتا ہوں تو میں عباس دیتا ہوں۔ اس نے بغیر بازو کے دیا تو عباس دنیا میں اتار دیا۔ میں سخی عباس کی مدحت پڑھوں اور مدحت پڑھنے سے پہلے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے منبر سے اس بات کا اعتراف کرنے لگا ہوں کہ کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ زمانے کو عباس سنائے۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ عباس پڑھنے کے لیے قبلہ لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے۔ عباس پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہو، سماعت زینب کی ہو، دعا زہرا کی ہو، ہاتھ علی کا ہو، پھر کوئی زمانے کو بتائے کہ کون تھا عباس۔ میں کیا پڑھوں کہ کون تھا عباس؟ علی کا حسن، ذہنوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں۔ میں سخی عباس کے فضائل پڑھنے لگا ہوں، پڑھی لکھی شخصیات تشریف فرما ہے، میرا دل ہے آج سخی عباس کے فضائل پڑھوں، تو جو ہے یہ نہیں، اجازت ہے جی فضائل پڑھے جائیں۔ میں کیا پڑھوں کہ کون تھا عباس؟ ترلائی والو، علی کا حسن، علی کی تاج، ہنسی کی دلہن، ہنسی کی تاج، قبضے میں جمی ہوئی انگلیوں کا اختیار، صبر حسن، حسین کا انکار، سجاد کے سجدے، باقر کا علم، جعفر کی عطا، موسیٰ کاظم کے معجزات، رضا کی رضا، تقی کی تکاوت، نقی کی نکاوت، عسکری کی ہیبت، بہرویں کی غیبت۔ یاد رکھنا یہ ساری چیزیں جب ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر اترے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ حیدری، یہ ساری چیزیں جب ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر اترے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ اتنے عزت والے چہروں سے دعا لینے کے لیے میں پڑھنے لگا ہوں سخی عباس کا ایک حملہ۔ اجازت ہے جی؟ اتنے عزت والے چہروں سے دعا لینے کے لیے میں پڑھنے لگا ہوں صفین کے میدان میں سخی عباس کا ایک حملہ۔ توجہ چاہتا ہوں قبلہ، میرے واجب الاحترام جو جوان بیٹھے ہو، ذہنوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں، جو بزرگ بیٹھے ہیں میرے حق میں دعا کریں گے کہ 10 ربیع الاول صفین کا میدان، علی اپنے خیمے سے باہر آئے۔ یاد رکھے دنیا کے زمانہ یہ علی جب اپنے خیمے سے باہر آئے، اور دنیا یاد رکھے کہ جس کی، ذہنوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں، بڑے قیمتی مودت کے موتی آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ جب 10 ربیع الاول علی اپنے خیمے سے باہر آئے، یاد رکھے دنیا کے زمانے کے لیے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی نالین کو سورج نے سجدہ کیا۔ بولو جو عباس سننے کے لیے بیٹھے ہو سارے مل کے بولو حیدری۔ زمانے کے لیے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی نالین کو سورج نے سجدہ کیا۔ میرے مرشد علی خیمے سے باہر آئے، علی نے ایک نظر سفیانی لشکر کو دیکھا، توجہ چاہتا ہوں، اور ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا۔ جسے سمجھ آئی میرے ساتھ؟ علی نے ایک دفعہ سفیانی لشکر کو دیکھا اور ایک دفعہ اپنے اور اپنے محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا۔ پھر علی نے فرمایا آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ حسن 2 قدم آگے بڑھے، حسین 2 قدم آگے بڑھے، کہنے لگے بابا ہمیں اجازت دے۔ علی مسکرا کے کہتے شہزادو تم نے اعلان سنا ہے، سمجھا نہیں؟ میں نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟
اتنا کہنا تھا، حسین 4 قدم آگے بڑھے، کہنے لگے بابا ہم تیرے نوکر نہیں۔ علی مسکرا کے کہتے تم دونوں کو ہی مباہلے والے دن سے ہی میں نے محمد کو عطا کر دیا تھا، اور جو چیز علی دے دے وہ واپس نہیں لیتا۔ میں نے کہا میری کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ اتنا کہنا تھا، اون بن علی آگے بڑھے، یحییٰ بن علی آگے بڑھے، جعفر بن علی آگے بڑھے۔ علی کے 16 بیٹے علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک کہتا بابا مجھے بھیج، ایک کہتا بابا مجھے بھیج۔ علی کے وزیر آج میں نے وہ بیٹا اپنا میدان میں اتارنا ہے جو زمانے کو جا کے بتائے گا کہ علی کے بعد علی ختم نہیں ہوئے، علی کے بعد علی کا راج ہے۔ آج میں نے وہ بیٹا اپنا میدان میں اتارنا ہے جو علی کے سامنے علی بن کے لڑے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ اون بن علی آگے بڑھے، کہنے لگا بابا مجھے اجازت دے۔ علی نے فرمایا اون اگر تجھے میدان میں بھیجوں مجھے بتا تجھے چاہیے کیا؟ اون مسکرا کے کہتے بابا تیری تلوار چاہیے، تیرا گھوڑا چاہیے۔ بابا تیری تلوار چاہیے، تیرا گھوڑا چاہیے۔ علی مسکرا کے کہتے اون گھوڑا بھی دوں گا، ذہنوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں، اون گھوڑا بھی دوں گا، تلوار بھی دوں گا، لیکن اون مجھے بتا کہ تجھے 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ اون کی وجہ بابا تو ابھی ظہرین کی نماز پڑھا کے سجدہ شکر سے سر اٹھائے گئے نہیں، میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں میں آ کے نہ بیٹھوں، مجھے اپنا لال نہ کہنا۔ ترلائی والو اتنا کہنا تھا، علی نے اون کا چہرہ چوما اور چہرہ چوم کے کہتے کہ ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے، ظہرین کو دیر ہے علی کی جلدی ہے۔ مجھے عزت زہرا کی قسم ترلائی والو میں سخی عباس کی جنگ پڑھنے لگا ہوں، جو بندہ چپ رہ گیا میں دکھ لے کے جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ علی کا ایک اور بیٹا آگے بڑھا، کہنے لگا بابا مجھے اجازت دے۔ علی کی آوازی اے میرے بیٹے اگر میں تجھے اجازت دوں بتا تجھے چاہیے کیا؟ کہنے لگا تیری تلوار چاہیے، تیرا گھوڑا چاہیے، 40,000 کا لشکر چاہیے۔ کہنے لگا تلوار چاہیے، گھوڑا چاہیے، 40,000 کا لشکر چاہیے۔ علی کے وزیر گھوڑا بھی دوں گا، تلوار بھی دوں گا، 40,000 کا لشکر بھی دوں گا، مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے وقت کتنا چاہیے؟ دیکھ کے کہنے لگا بابا تو ابھی مغربین کی نماز پڑھا کے سجدہ شکر سے سر اٹھائے گے نہیں، 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں میں آ کے نہ بیٹھوں، مجھے اپنا لال نہ کہنا۔ ترلائی والوں میرے ساتھ سفر کرنا، اتنا کہنا تھا اسے کہا 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں کے آ کے نہ چوموں، مجھے اپنا لال نہ کہنا۔ علی نے شہزادے کا ماتھا چوما، ماتھا چوم کے کہا کہ مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے، مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے۔ ترلائی والوں مجھے عزت زہرا کی قسم علی کے سارے بیٹے قدم پیچھے کر رہے تھے، عباس قدم بڑھا رہے تھے۔ عباس علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا بابا مجھے اجازت دے۔ علی کے وجہ اس نے 1.5 کا لشکر مانگا، اس نے 40,000 کا لشکر مانگا، تلوار میری مانگی، گھوڑا میرا مانگا۔ عباس تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ عباس مسکرا کے کہتا نہ 1.5 کا لشکر چاہیے، نہ 40,000 کا لشکر چاہیے، نہ تلوار تیری چاہیے، نہ گھوڑا تیرا چاہیے۔ علی کے وجہ چاہیے کیا؟ عباس مسکرا کے کہتا ہے بس اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو، اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو۔ علی کے وجہ اجازت میں دوں گا، مرضی حسین کی ہوگی، مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے وقت کتنا چاہیے؟ علی اتنا کہنا تھا، عباس مسکرا کے کہتا ہے اے بابا تیری عزت کو سجدہ کروں، تو اپنے شد اللہ ہاتھوں کے ساتھ عباس کو گھوڑے کی زین پہ بیٹھائے گا، میں قلب لشکر میں ایسے جاؤں گا جیسے شیر بکریوں کے ہول میں چاہتا ہے، میں قلب لشکر کو کاٹوں گا، میں پہلی صف کو چیروں گا۔ بابا تیری عزت کی قسم تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤ، مجھے عباس نہ کہہ۔ شہزادی کنین کی سگمینت بولتا ہے تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑا، مجھے عباس نے کہنا۔ تو جو ہے یعنی تاریخ کہتی ہے کہ یوں مرشد علی نے واجی سرکار عباس کا ہاتھ پکڑا اور خیمے میں چلے۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا، وفا کے ہاتھوں میں وفا والا قرآن دیکھا۔ ذہنوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں۔ علی اور عباس خیمے سے باہر نکلے، علی کا جنگی لباس عباس نے پہنا، علی کی تلوار علی کے نیام میں، علی کی نالین علی کے قدموں میں، علی کا امامہ
علی کے سر پہ. یاد رکھنا ترلائی والوں، جبرائیل اور میکائیل آپس میں کہہ رہے تھے کہ آج پہچانے ہی نہیں جا رہے کہ ان میں چھوٹا مرشد کون ہے، بڑا مرشد کون. سارے مل کے بولو حیدری. ان میں چھوٹا مرشد کون ہے اور بڑا مرشد کون. تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس کو یوں مرشد علی نے گھوڑے کی زین پہ وفا کا قرآن اتارا. صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات. علی کے ولی عباس، آج صرف میرے زمین والے نوکر تیری جنگ نہیں دیکھیں گے، آج میرے وہاں والے بھی نوکر تیری جنگ دیکھیں گے. عباس آج انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ علی کا بیٹا علی ہے. اتنا کہنا تھا. مرشد غازی گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. توجہ چاہتا ہوں، میں بالکل حملہ مرشد غازی کا شروع کرنے لگا. یوں عباس گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. عباس کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا. عباس کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا. عباس نے اپنے گھوڑے سے کلام کیا. کہنے لگے دیکھ آج پہلی دفعہ غازی تیری پشت پہ بیٹھ کے میدان میں جا رہا ہے. آج علی کے فرش والے عرش والے دونوں نوکر میری جنگ دیکھیں گے. اے تیری رفتار، تیری چال، تیری چلن ایسی ہونی چاہیے کہ زمانے کو پتا چلے کہ تیری پشت پہ غازی بیٹھا ہے، تیری پشت پہ عباس بیٹھا ہے. تاریخ والے، اسلام آباد والوں، مجھے عزت زہرا کی قسم، عباس کے گھوڑے نے اپنے دونوں اگلے سونگ اٹھائے اور زمین پہ مارے. زمین کے ذرے نہ ہوا میں رکے، نہ فلاں میں رکے، نہ خلا میں رکے. سیدھا عرش معلیٰ پہ جا کے فرشتوں کو کہتے ہیں ہمیں راستہ دو، ہم نے عرش کے سینے پہ قدم رکھنا ہے. حیدری، ہمیں راستہ دو، ہم نے عرش کے سینے پہ قدم رکھنا. عباس کا گھوڑا چچتا ہوا، ٹہلاتا ہوا میدان میں گیا. سامنے 1.5 لاکھ کا لشکر. 1.5 لاکھ کے لشکر میں سے ایک قریب نامی شخص نکلا اور یہ شعر پڑھتا ہوا آ رہا تھا کہ کون آیا میرے مقابلے میں. انہیں معلوم نہیں کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ روک نہیں سکتی. انہیں معلوم نہیں کہ میں 1,500 کے لشکر سے لڑتا ہوں. انہیں معلوم نہیں کہ میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے جمجم کے خون کے جگر کے ذائقے چکے ہیں. اور یہ شعر پڑھتا ہوا آ رہا تھا. اور اسلام آباد والوں، یہ عربوں کا قانون ہوتا تھا کہ عرب والے سب سے پہلے جا کے میدان میں اپنا تعارف پڑھتے تھے. دوسرا، اس وقت تک تلوار نہیں اٹھاتا تھا جب تک یہ نہیں پوچھ لیتا تھا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے، تیرے قبیلے کا نام اس قابل ہے کہ میں تجھ پہ تلوار اٹھاؤں. اگر اس قابل ہوتا ہی نہیں تو وہ میدان چھوڑ دیتا. اور مجھے عزت زہرا کی قسم، بندے جنگ سے نہیں ڈرتے تھے. آئے ترلائی والوں، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ بندے شجرے سے ڈرتے تھے. ڈرتے تھے کہ کیا جا کے میدان میں بتائیں گے کہ کس کا بیٹا ہے. ترلائی والوں، اسلام آباد والوں، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے مجھے عزت زہرا کی قسم 80 جنگوں پہ گیا ہے میرا مرشد علی. 80 جنگوں پہ جا کے میرے مرشد علی نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سوچ کے آنا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. حیدری، سوچ کے آنا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. یہ شعر پڑھتا ہوا آ رہا تھا. اور یہ جب مرشد غازی کے سامنے آیا، اس نے کہا جی لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ روک نہیں سکتی. میں 1,500 کے لشکر سے لڑتا ہوں. عرب کی مائیں میرا نام لے کر اپنے بچوں کو ڈرا کر سلاتی. اس نے اتنا غضبناک تعارف پڑھا کہ عباس ڈر جائے گا، عباس دہل جائے گا. اس نے سامنے آ کے، عباس نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا، اس نے آ کے کہا میں نے بتا دیا میں کون ہوں، اب تو بتا تو کون ہے. مرشد عباس کے چہرے پہ جلال آیا. مسکرا کے کہتے کہ تو نے بتا دیا تو کون ہے، اب میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. مجھے عزت زہرا کی قسم ترلائی والوں اتنا کہنا تھا. عباس مسکرا کے کہتے کہ تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے. اور میں تطہیر زہرا کی دوا ہوں. ایسے پاک نام تم جیسے غلیظوں کو نہیں سنایا. سارے مل کے بولو حیدری، میں تطہیر زہرا کی دوا ہوں. آخری میں حملہ پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے. یوں عباس کا گھوڑا چچتا ہوا ٹہلاتا ہوا میدان میں آیا، سامنے آیا. تاریخ کہتی ہے کہ قریب کو پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ واپس آ جا، یہ علی کا بیٹا عباس ہے. یوں باجی قریب کے کان میں آ کے آواز پڑھی. قریب کے گھوڑے نے پیچھے ہونا شروع کیا.
قریب پیچھے ہو رہا تھا، میرا مرشد آغازی آگے بڑھ رہا تھا، قریب کا گھوڑا پیچھے جا رہا تھا، ترلائی والوں غازی کا گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا۔ عباس مسکرا کے کہتے آنا لڑنا، تیرا تو دعویٰ تھا کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں تیرا رستہ روک نہیں سکتی، تیرا تو دعویٰ تھا کہ تو 1500 کے لشکر سے لڑتا ہے، تیرا تو دعویٰ تھا کہ تو 1500 کے لشکر سے لڑتا ہے، تیرا تو دعویٰ تھا کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں تیرا رستہ روک نہیں سکتی، تیرا تو دعویٰ تھا کہ تیری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے چنچوں کے خون کے جگر کے سائی کا چکے ہیں، آنا لڑنا، واپس کیوں جا رہا ہے؟ یہ پیچھے ہوتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں تجھ سے نہیں لڑتا، اور میں تجھ سے نہیں لڑتا، تو ابھی چھوٹا ہے، تو ابھی چھوٹا ہے، تو ابھی چھوٹا ہے۔ اسلام آباد والوں اٹھ کے داد دینا کم ہے، مرشد غازی کا حملہ پڑنے لگا ہوں۔ عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، عباس نے اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالا اور اسے زمین پہ گرا کے کہا تجھے نہیں پتا اللہ قرآن میں کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھتا ہو۔ سارے مل کے بولو ہے